اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر فرینڈس، السلام علیکم۔ میں ہوں طیب کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لنگوسٹکس اینڈ لٹریچر وتھ کمال۔ تو دوستو، آج میں مڈل انگلش پیریڈ پہ جو انگلش لٹریچر کا سیکنڈ ایج ہے اس کا سیکنڈ لیکچر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں دوستوں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلا لیکچر میں نے آپ لوگوں کو میگنا کارٹا تک جو میرے پاس جو میرے ساتھ انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی۔ آج میں سٹارٹ کروں گا کہ وائی میگنا کارٹا از امپورٹنٹ، میگنا کارٹا کیوں اتنا اہم تھا مڈل انگلش پیریڈ میں۔ پہلا نمبر پوائنٹ ہے ہمارے پاس، دیر از اے کنگ آف انگلینڈ ان 15 جون 1215 اینڈ نیم واز کنگ جان۔ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جو کہ 15 جون 1215 میں وہ پیدا ہوا تھا، اینڈ نیم واز کنگ جان، اور ان کا جو نیم تھا وہ کنگ جان تھا۔ یہ انگلینڈ کی تاریخ کا سب سے بدتر بادشاہ مانا جاتا ہے۔ کیوں مانا جاتا ہے وہ میں آگے چل کے آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ اس کو کیوں انگلش پیریڈ کی تاریخ میں اس کو بدتر بادشاہ مانا گیا ہے۔ He was one of the most unwanted person in English and no one liked him۔ کہتے ہیں کہ وہ انگلینڈ کی تاریخ میں سب سے نہ چاہنے والا اور unliked اور کوئی بھی ان کو نہ پسند کرنے والا بادشاہ تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ انگلینڈ کے لوگ کسی بھی طبقے سے ان کا تعلق ہو، وہ اسی بادشاہ کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ He kept his wife in prison۔ کہتے ہیں کہ وہ اتنا ظالم، اتنا بدتر، اتنا unwanted بادشاہ تھا کہ حتیٰ کہ اس نے اپنی بیوی کو بھی کیا تھا، قتل کیا تھا، قید کیا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو بھی قید کر رکھا تھا، یعنی ان کو قید کیا تھا۔ He murdered his nephew۔ کہتے ہیں کہ اور حتیٰ کہ اس نے اپنے بھتیجوں کو بھی قتل کیا تھا۔ He murdered his nephew۔ جو 4 نمبر پوائنٹ ہے ہمارے پاس کنگ میگنا کارٹا کے حوالے سے اور اس میں کنگ جان کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ He murdered his nephew۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے نیفیو بھتیجوں کو بھی قتل کیا تھا، اور اس کی بیوی کے ساتھ جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے ان کو بھوکا مروایا تھا۔ یہ اتنا جو ہے نا ظالم بادشاہ تھا۔ He always tried to collect more and more taxes from his country for the purpose of enjoyment۔ کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت یہی کوشش کرتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹیکسز کو جمع کریں تاکہ وہ اس پہ انجوائمنٹ کر سکے، وہ عیاشیاں کر سکے۔ People were so worried about the ruling of King John۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ جو تھے وہ کنگ جان کے حکومت کی وجہ سے تھے، بہت ہی پریشان تھے۔ At last some of the barons went to the King John۔ کہتے ہیں کہ آخر کار کچھ
बैरन मतलब कुछ लॉर्ड्स जमा होके इकट्ठा होकर वो किंग जॉन के पास क्या करते हैं, चले जाते हैं। एंड सेड और उससे कहते हैं, यू शुड ट्राई टू रूल विद रूल्स एंड रेगुलेशन। कहते हैं कि आप क्या करें, आपने अगर हुक्मरानी करनी होगी तो कानून के दायरे में रहकर आप क्या करेंगे, हुक्मरानी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉज नॉट एग्रीड। कहते हैं कि पहल वो क्या था, वो उसके साथ एग्री नहीं कर रहा था, वो नहीं मान रहा था। आफ्टर सम टाइम he was compelled to agree with Lord's agreement। कहते हैं कि कुछ टाइम के बाद उनको समझ में आ गया था कि उसने क्या करना है, इन्हीं लॉर्ड के साथ एग्रीमेंट करना है। एंड ही वॉज कंपेल्ड टू एग्री विद लॉर्ड्स एग्रीमेंट, और वो मजबूर होकर उसने लॉर्ड के साथ क्या किया, एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए तैयार हो गया। He thought that if he does not agree with the Lord, कहते हैं कि उसने यही सोचा कि अगर आप इन्हीं लॉर्ड्स के साथ एग्री नहीं करेंगे, then they could create hurdles to him। कहते हैं कि तो वही लॉर्ड्स, वही बैरन्स इनको क्या कर सकते हैं, हर्डल्स क्रिएट कर सकते हैं, रकावटें जो है ना वो पैदा कर सकते हैं इनकी हुक्मरानी में। दे कुड बी अनाउंस्ड द वॉर अगेंस्ट द किंग लेयर। कहते हैं कि वो लोग किंग लेयर के ख़िलाफ़ क्या कर सकते हैं, जंग का ऐलान भी